کرلس عثمان سیریز درلس ارطغرل کو ہی فالو کر رہی ہے، جو کہ عثمان کے فادر پر بنائی گئی تھی، جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح ارطغرل غازی نے غداروں اور دشمنوں کا سامنا کیا۔ یہ سیریز 2014 میں سٹارٹ ہوئی اور 5th سیزن میں ارطغرل غازی کے برقع خان کو ہلاکو خان کے ساتھ جنگ پر آمادہ کرنے پہ ختم ہو گئی، اور وہ جنگ برقع ہلاکو کی جنگ کے نام سے مشہور ہے، جس کے نتیجے میں منگول امپائر 4 سلطنتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس میں سے ایک کا مقابلہ عثمان غازی کے ساتھ بھی ہوا، جس کا نام تھا الخانی سلطنت۔ تو ہیلو گائز، ویلکم ٹو another ویڈیو آف سلیکر ریویوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرلس عثمان کے پچھلے 3 سیزن پر بات کرنے والے ہیں۔ اگر کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سو بنا کسی دیری کے چلو شروع کرتے ہیں۔ تو کرلس عثمان کے سیزن 1 کی کہانی برقع ہلاکو کی جنگ کے تقریباً 10 سے 15 سال بعد شروع ہوتی ہے، جب ارطغرل غازی کونیا میں بیمار تھے اور انہوں نے اپنے قبیلے کا چارج دھندار بے کو سونپا ہوا تھا۔ دھندار بے کو بہت آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا جب علیشار بے جو کہ سلجوقی سلطنت کے سنجاق بے تھے، اور قلوچہ حصار کی پرنسس صوفیہ جو کہ ترکوں کا خاتمہ چاہتی تھی، ان دونوں نے مل کر دھندار بے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ عثمان بے جو کہ دھندار بے کے بھتیجے تھے، انہیں علیشار اور صوفیہ کے منصوبوں کا اندازہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ عثمان بے نے دھندار کو وارن بھی کیا، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ لوگ تو کئی قبیلے کے لیے سر درد تھے ہی۔ ادھر سے گے ہاتھو نے اپنے کموتان بالگائے کو بھیج دیا تاکہ وہ عثمان اور کئی قبیلے کو منگولوں کے خلاف بغاوت سے روک سکے۔ دھندار، جس نے منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سنجاق بے بن گئے، دھندار بے علیشار کے غصے کو نہیں دیکھ پائے، جو کہ اسے اپنی پوزیشن کھونے پر تھا، اور دھندار بے نے علیشار کی باتوں پر یقین کر لیا کہ عثمان بے نے دھندار بے کے بیٹے کو مار دیا ہے۔ کچھ ہی سمے بعد قلوچہ حصار کی طرف سے تھریٹ کے ساتھ ساتھ علیشار کا سچ بھی دھندار بے کے سامنے آ گیا، اور علیشار عثمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ عثمان نے اپنی محبت بالا سے شادی کر لی۔ ان سب واقعات کے چلتے کافی مشکلات کے بعد عثمان نے بالگائے کو بھی مار دیا، اور اس دوران کئی قبیلے نے قلوچہ حصار بھی فتح کر لیا، جس میں پرنسس صوفیہ کی موت بھی ہوئی۔ اس کے بعد اگر سیزن 2 کی بات کریں تو بازنطینی ایمپرر اندرونیکوس دوم آیا نکولا کو اناگول کا نیا تکفور بنا کر بھیجتا ہے، اور اسی دوران ارطغرل کی قبیلے واپسی بھی ہوتی ہے۔ ادھر یاولا کرسلان، جو کہ اپنی ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، عثمان بے کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے، جو کہ بعد میں یہ دونوں گے ہاتھو اور نکولا کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پوری اناتولیا کے ترکوں کے لیے خطرہ تھے۔ نکولا ایلس کو زہر دے کر قلوچہ حصار واپس لے لیتا ہے، اور ادھر بالا کو تارگون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ نکولا کی طرف سے بھیجی گئی ایک جاسوس تھی، اور بعد میں اپنے باپ کو بچانے کے لیے عثمان بے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے۔ انہی پرابلم کے چلتے ارطغرل غازی کی موت کے بعد عثمان بے قبیلے کے سردار بن جاتے ہیں۔ اپنے فادر کی وصیت کے مطابق وہ دوسری شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تارگون کی موت کے بعد عثمان بے ملون ہاتون سے ملتے ہیں، اور مل کر وہ بازنطینیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑتے ہیں، جسے تاریخ میں ارمانیہ کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عثمان بے قبیلے میں چھپے غداروں کی تلاش جاری رکھتے ہیں، جو کہ عثمان بے کا اپنا چچا دھندار تھے۔ جیلیسی میں آ کر جس نے بازنطینیوں کی عثمان بے کے خلاف ہیلپ کی، دھندار اپنی غداری کی وجہ سے عثمان بے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ پھر ملون ہاتون کے فادر عمر بے کی انٹری ہوتی ہے، اور گے ہاتھو کارا شمان توگائے، جو کہ نویان کی اولاد تھا، اسے عثمان اور عمر بے کے قبیلے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن توگائے بھی عثمان بے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلجوق اور عثمان مل کر نکولا کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جس میں نکولا کو بہت بری شکست ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچ کر بھاگ نکلتا ہے۔ عثمان اور ملون ہاتون کی شادی ہو جاتی ہے۔ ملون ہاتون جو کہ عثمان بے کے بیٹے اورہان غازی کو جنم دیتی ہے۔ سیزن 2 کے اینڈ پر ہمیں بالا کے پریگننٹ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ 3rd سیزن میں ملون ہاتون کو بالا کی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے، اور وہ تھوڑا سا جیلسی فیل کرتی ہے۔ عثمان بے کا پاپاز گریگور کی وجہ سے ہرمان کایا کے تکفور میخائل کوسس اور بیلجک کے تکفور روگاتوس سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ پاپاز گریگور جو کہ ایک پریسٹ تھا، بازنطینی ایمپرر نے اسے بندی بنا رکھا تھا، اور روگاتوس نے اس کی بھاگنے میں ہیلپ کری۔ اس سیزن میں بھی ہمیں ترگت بے کی بہادری پھر سے دیکھنے کو ملتی ہے، پر یہ درلس ارطغرل والا ترگت نہیں تھا۔ یہ بھی باقی ترکوں کی طرح بازنطینیوں سے لڑتا آ رہا تھا، اور بعد میں جا کر عثمان بے کا ایک مضبوط ساتھی بنتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر سے عثمان بے کا سامنا اپنے پرانے دشمن تکفور آیا نکولا سے ہوتا ہے، جسے کتلانیوں کی مدد حاصل تھی۔ عثمان
उस्मान बे कैतलानियों को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। उधर आयो निकोलाव मिकाइल कोसिस की सिस्टर मारी से शादी करना चाहता है, जो कि तुर्गुत बे की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन मारी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और बाद में अपने भाई की दुआओं में तुर्गुत बे से शादी कर लेती है। इसी सीजन में आगे चलकर उस्मान बे और बाला खातून का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम अलाउद्दीन अली रखा जाता है। इसी दौरान उस्मान बे और उनके आप्स आलिम शाह और गेहातू को पकड़कर कबीले ले आते हैं, जहां सुल्तान की रजामंदी के बगैर उस्मान बे आलिम शाह को उसकी गद्दारियों की सजा देते हुए उसे कत्ल कर देते हैं। फिर तुर्गुत बे की प्रेग्नेंट वाइफ जहर की वजह से मर जाती है और इसका इल्जाम गुंदुज बे पर लगाया जाता है। उस्मान बे को अपने भाई को बेगुनाह साबित करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जिसका अंदाजा उनको बाद में जाकर होता है। उस्मान बे इसी सीजन में एनागोल और येनिशेर भी फतह कर लेते हैं, लेकिन उनको बहुत से करीबी लोगों की मौत का भी सामना करना पड़ता है, जिनमें उनके भाई गुंदुज बे, उनकी मां सेलजन खातून और कजन आईगुल, जिसकी शादी चरगुताई से हुई थी। सो गाइस, ये था पहले 3 सीजन्स का एक छोटा सा रिकैप। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम कुल्लूस उस्मान के सीजन 4 की हर एपिसोड और ट्रेलर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्लिकर, स्टे अलाइव।